قبر کی پہلی رات۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جس نے اپنی موت کو صرف دیکھا نہیں، اسے مٹی کے نیچے محسوس کیا۔ آخر تک سنیے گا کیونکہ اگلی صبح اسے جو خبر ملی اس نے ثابت کر دیا کہ رات جو کچھ ہوا وہ صرف ایک خواب نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر سے وہاں پڑا تھا، مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو پہلی چیز جو میں محسوس ہوئی وہ اندھیرا نہیں تھا بلکہ اپنی سانس کا بوجھ تھا۔ اس نے گہری سانس لینے کی کوشش کی مگر ہوا جیسے بہت کم تھی۔ سینہ اٹھا اور بوجھل ہو کر نیچے گر گیا۔ میں نے آنکھیں کھولے رکھیں، کچھ نظر نہیں آیا۔ پلکیں جھپکیں، دوبارہ کھولیں، وہی اندھیرا، اتنا گہرا کہ ایک لمحے کو مجھے لگا میری آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں۔ میں نے ہاتھ اٹھانا چاہا، ہاتھ نہیں اٹھا۔ کروٹ لینی چاہی، جسم نے ساتھ نہیں دیا۔ پوری طاقت سے ٹانگیں ہلانے کی کوشش کی، پھر بازو، مگر میرا جسم میرے اختیار میں ہی نہیں تھا، اور اسی جھٹکے میں میری انگلیوں نے ایک کپڑا چھو لیا، کھردرا، تنگ، سینے سے لے کر پاؤں تک لپٹا ہوا۔ میرے ذہن میں ایک لفظ آیا۔ میں نے یہ لفظ ذہن سے چٹکنے کی کوشش کی، نہیں، یہ ممکن نہیں، یہ خواب ہے، ایک برا خواب۔ میں ابھی جاگ جاؤں گا، اپنے کمرے میں، اپنے بستر پر، موبائل کی روشنی میرے چہرے پر پڑ رہی ہوگی اور ماں حسب معمول مجھے فجر کے لیے جگانے آ رہی ہوں گی۔ لیکن پھر مجھے بو آئی، بہت قریب سے، گیلی مٹی کی، تازہ کھودی ہوئی زمین کی، اور میری سانس رک گئی۔ اب اس نوجوان کے ذہن نے وہ کرنا شروع کیا جو ہم سب کریں گے، اپنا آخری دن یاد کرنا۔ مجھے یاد آیا کہ میں شام کو گھر آیا تھا۔ ماں نے پوچھا تھا کھانا لگاؤں؟ میں نے موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر کہا تھا بعد میں۔ وہ کچھ دیر میرے پاس کھڑی رہیں، پھر چلی گئیں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے آخری بار ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا بھی تھا یا نہیں۔ مجھے یاد نہیں کہ عشاء کی نماز پڑھی بھی تھی یا نہیں۔ مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ مجھے ہر کام کے لیے بعد میں کا یقین تھا۔ بعد میں نماز پڑھ لوں گا، بعد میں امی کے پاس بیٹھ جاؤں گا، بعد میں اس شخص سے معافی مانگ لوں گا، بعد میں صدقہ کر دوں گا۔ ساری زندگی مجھے لگتا رہا بعد میں نام کی ایک لمبی شام میرے سامنے پڑی ہے، اور اب شاید وہ شام ختم ہو چکی تھی۔ کوئی ہے؟ میری آواز اتنی کمزور نکلی کہ مجھے خود یقین نہ آیا۔ میں نے دوبارہ کوشش کی، خاموشی، اور پھر ایک خیال نے مجھے توڑ دیا۔ اگر میں واقعی قبر میں ہوں تو میری آواز جائے گی کہاں؟ مٹی کے نیچے سے سنے گا کون؟ میں خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ میرے سینے پر کچھ حرکت کرنے لگا۔ میں پتھر کی طرح ساکت ہو گیا۔ وہ چیز آہستہ آہستہ چل رہی تھی، مجھے اس کے جسم کا وزن صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کفن کے اوپر سے رینگ رہی تھی، پیٹ کی طرف بڑھی، پھر کندھے کی طرف، اور پھر گردن کے پاس، اور پھر ایک ہلکی سی پھنکار سنائی دی۔ سانپ۔ میں نے اسے دیکھا نہیں تھا مگر مجھے یقین تھا۔ میں نے جسم کو جھٹکنے کی کوشش کی
لیکن کفن نے مجھے جکڑ رکھا تھا، اور زندگی میں پہلی بار مجھے سمجھ آیا کہ اپنے جسم پر اختیار نہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں ہاتھ سے اسے ہٹا نہیں سکتا تھا، پاؤں سے دور نہیں کر سکتا تھا، میں صرف محسوس کر سکتا تھا اور انتظار کر سکتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دل میں اللہ سے کہا، یا اللہ، اگر میں اب بھی تیری دنیا میں ہوں تو مجھے بچا لے، اور اگر میں تیرے پاس آ چکا ہوں تو مجھے معاف کر دے۔ اچانک اندھیرے میں کہیں دور سے ایک روشنی نمودار ہوئی، بہت مدھم، جیسے کسی بند جگہ صبح کی پہلی کرن داخل ہوئی ہو۔ اور اس روشنی کے سامنے ایک وجود ابھرا، ایک بوڑھا شخص سفید کپڑوں میں۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف آیا، اس کی نظر میرے سینے پر موجود سانپ پر پڑی۔ اس نے بغیر کسی گھبراہٹ کے اسے اٹھایا اور دور پھینک دیا۔ سانپ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں نے پہلی بار گہری سانس لی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ مڑ کر جانے لگا۔ میں نے اسے پکارا، وہ رکا، اور جب اس نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا تو میرے ذہن میں ایک بہت پرانی تصویر روشن ہو گئی۔ کالج کا گیٹ، سردیوں کی ایک صبح، وہ فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھا ہوا ایک بوڑھا آدمی۔ میں روز اسے دیکھتا تھا۔ وہ مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگتا تھا، بس خاموش بیٹھا رہتا تھا۔ ایک دن نہ جانے کیوں میں نے جیب سے پیسے نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اس دن اس نے میرے لیے دعا کی تھی۔ پھر یہ معمول بن گیا، کبھی کھانا، کبھی پانی، کبھی چند روپے، اور کبھی صرف 2 منٹ اس کے پاس کھڑا ہو جانا۔ مجھے اس کی دعاؤں سے زیادہ اس کی مسکراہٹ یاد تھی۔ اور اب وہی چہرہ میرے سامنے تھا۔ آپ وہی ہیں؟ اس نے صرف دیکھا، اور روشنی میں تحلیل ہونے لگا۔ اور جیسے ہی وہ غائب ہوا، ایک خیال نے میرا دل چیر دیا۔ وہ بوڑھا تو مر چکا تھا۔ کالج ختم ہونے کے 2 سال بعد مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے۔ میں نے خبر سنی تھی، افسوس کیا تھا، اور اپنی زندگی میں واپس چلا گیا تھا۔ میں نے کبھی دوبارہ اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر وہ آج میری قبر میں میرے سامنے کھڑا تھا، اور مجھے پہلی بار خیال آیا، شاید انسان دنیا میں جسے بھول جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ بھولا ہوا نہیں ہوتا۔ میں نے یہ سوچی، اور میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ قبر میں ایک اور آواز ابھری، کھڑکھڑاہٹ، مٹی کے ننھے ننھے ذرے ہلنے لگے۔ پھر ایک سایہ نکلا، پھر دوسرا، پھر کئی بچھو، چاروں طرف سے میری طرف بڑھتے ہوئے۔ میں نے جسم پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن میں پھر وہی تھا، بے بس۔ ایک بچھو میرے ہاتھ کے قریب آ گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ تب میرے کان کے بالکل قریب ایک بچی کی ہنسی سنائی دی، اتنی قریب جیسے کسی نے میرے کان کے پاس آ کر ہنسا ہو۔ میں نے آنکھیں کھولیں، قبر میں روشنی پھیل رہی تھی۔ بچھو اچانک پیچھے ہٹے اور ایک ایک کر کے مٹی میں غائب ہو گئے، اور روشنی کے درمیان ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی تھی، مٹی سے کھیلتی ہوئی۔ مجھے یاد آیا وہ میرے محلے کی ایک بچی تھی۔ اس کا باپ نہیں تھا۔ ماں لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ وہ اکثر گلی کے کونے پہ بیٹھ کر دوسرے بچوں کو کھیلتے دیکھا کرتی تھی۔ میں کبھی کبھی اس کے پاس بیٹھ جایا کرتا تھا۔
دو باتیں کر لیتا، کبھی کوئی چھوٹی سی چیز دلا دیتا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا تھا، آپ میرے ساتھ کھیلتے ہیں؟ تو مجھے اچھا لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ زندگی کے وہ چند بے قیمت منٹ کبھی اس اندھیرے میں میری روشنی بن کر واپس آئیں گے۔ میں نے اسے دیکھ کر کروٹ پلٹا۔ وہ صرف مسکراتی رہی۔ پھر روشنی مدھم ہوئی اور وہ بھی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی قبر پھر تاریک ہو گئی، لیکن اس بار اندھیرے کے ساتھ کچھ اور بھی تھا، گرمی۔ پہلے ایک ہلکی سی گرم لہر چہرے سے ٹکرائی، پھر دوسری، پھر اتنی شدید تپش کہ حلق سوکھ گیا، جیسے قبر کی دیواروں کے پیچھے کوئی دہکتا ہوا جہان موجود ہو۔ اور اسی گرمی میں مجھے میری زندگی یاد آنے لگی۔ وہ نمازیں جو میں نے چھوڑ دی تھیں، وہ جھوٹ جو میں نے معمولی سمجھ کر بولے تھے، وہ دل جو میں نے جانے انجانے میں دکھائے تھے، اور وہ ماں جس نے میری ہر پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا تھا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی زندگی کا حساب ہمیشہ دوسروں سے لیتا رہا تھا، خود سے کبھی نہیں۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ مجھے لگتا تھا میرے پاس بہت وقت ہے۔ میں سوچتا رہا کل بہتر ہو جاؤں گا، کل نماز شروع کر دوں گا، کل امی کے پاس بیٹھوں گا، کل کسی کا حق ادا کر دوں گا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ شاید میرا کل کبھی ہی نہیں آئے گا۔ اور اسی لمحے مجھے اپنے چہرے پر کسی نرم کپڑے کا لمس محسوس ہوا تھا، ماں کا دوپٹہ۔ مجھے بچپن یاد آ گیا، جب بھی کوئی دکھ ہوتا میں ماں کی گود میں سر رکھ دیتا، وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہتی، مجھے بتانا نہیں پڑتا تھا، وہ میری خاموشی سے سمجھ جاتی تھیں۔ امی، میں رو پڑا، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ میں پکار رہا تھا۔ وہ میری ماں تھی، لیکن جس سے مدد مانگ رہا تھا وہ صرف اللہ تھا۔ یا اللہ، اگر یہ میری موت ہے تو مجھے خالی ہاتھ اپنے سامنے نہ لانا، مجھے ایک موقع دے دے، صرف ایک۔ اور اسی لمحے کسی نے میرا کندھا زور سے ہلایا۔ بیٹا۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ میں اپنے بستر پر بیٹھا تھا، ہانپ رہا تھا، پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ دیکھا، اپنے پاؤں دیکھے، پھر سامنے کھڑی ماں کو دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں ان کا دوپٹہ تھا، وہی دوپٹہ جس کا لمس میں نے ابھی اپنی قبر میں محسوس کیا تھا۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور چومنے لگا۔ وہ گھبرا گئیں کہ کیا ہوا ہے۔ میں کچھ نہ کہہ سکا، بس ان سے لپٹ گیا، اور بہت دیر بعد صرف اتنا کہہ پایا، امی، اگر کبھی آپ کو یہ محسوس کرواؤں کہ آپ میرے لیے اہم نہیں تو معاف کر دینا۔ وہ مجھے دیکھتی رہیں، پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا، تم نیند میں ساری رات ایک ہی بات کہتے رہے تھے، مجھے ایک موقع دے دے۔ میرا دل رک گیا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کسی نے کہا، وہ چھوٹی بچی جس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی، اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میرے ہاتھ سے سب کچھ چھوٹ گیا، وہی بچی، وہی ہنسی، وہی روشنی، رات
جو میری قبر میں آئی تھی وہ اسی رات اس دنیا سے جا رہی تھی۔ Please subscribe to my channel for another interesting video.